بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ چھوٹی عمر کا بڑا عالم معتصم بہت پریشان تھا اور ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی داڑھی سے کھیلتا تو کبھی منہ بناتا اور دل ہی دل میں کچھ بڑبڑاتا۔ وہ تھک گیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سر کا تاج اتارا، وہ پسینے میں بھیگا تھا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت۔ معتصم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا اور زور سے تخت پر ایک ہاتھ مارا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ ہلکی ہلکی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں اسے جیل میں ڈالوں تو جیلر کو دین سکھائے گا، اور اگر کسی دوسرے شہر بھیج دوں تو وہاں لوگوں کو ہدایت کرے گا، اور اگر اسے زہر دے دوں تو اس کی شیعہ بغاوت کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ معتصم نے ابھی کچھ دن پہلے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ کیا کرے۔ ابھی امام علی نقی علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال تھی۔ اتنی کم عمر کے بچے کو قتل کرنا یا اسے جیل میں ڈالنا صحیح نہیں تھا۔ اگر ایسا کروں تو لوگ بغاوت کریں گے۔ اس کے وزیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ معتصم کو اس کا آئیڈیا ضرور پسند آئے گا، پھر بھی اس نے ڈرتے ڈرتے کہا بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ معتصم آنکھیں نکالتے ہوئے غصے سے کہا اگر آئیڈیا اچھا نہیں ہوا تمہاری خیر نہیں۔ وزیر سکون کی سانس لیتے ہوئے بولا میرے آقا، وہ ابھی ایک بچہ ہے، اس کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ معتصم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تمہارا مطلب کیا ہے؟ وزیر کہتا ہے وہ ابھی صرف ایک بچہ ہے، اور میں مدینے میں ایک ایسے قرآن کے عالم کو جانتا ہوں جو اہل بیت کا پکا دشمن ہے۔ اس کا نام جنیدی ہے۔ ہم اسے جنیدی کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے کہ اس کے دل میں پیغمبر کے خاندان کے لیے نفرت اور کینہ بھر جائے۔ یہ کام ایک بچے کو زہر دینے یا اسے جیل میں ڈالنے سے بہتر ہے بادشاہ سلامت۔ اس طرح لوگ بھی آپ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کریں گے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ معتصم یہ سن کر چونک گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر خوشی سے زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے صندوق سے سکوں کی ایک تھیلی نکالی اور اسے وزیر کی طرف اچھال دیا اور بولا یہ لو تمہارا انعام ہے۔ وزیر نے جھک کر اسے اٹھایا اور شکریہ ادا کیا۔ جنیدی ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بہت بدصورت سا تھا۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ خلیفہ کا آدمی جنیدی کے پاس گیا۔ اس نے خلیفہ کی طرف سے 2 سونے کی تھیلیاں اسے دی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کل سے امام علی نقی علیہ السلام اس کے مکتب میں آئیں گے۔ اگلے دن بچے اس کے مکتب میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد جنیدی بھی آ گیا۔ اس کی نظریں امام ہادی علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی تھی جو دوسرے بچوں کی طرح اپنے ساتھ قرآن نہیں لائے تھے۔ جنیدی تھوڑا خوش ہو گیا اور سوچنے لگا لگتا ہے اس بچے کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب میں اس سے آیتوں کا مطلب جس طرح چاہوں بتا سکتا ہوں۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ بچوں نے اپنا اپنا قرآن کھولا اور جنیدی نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ لگ بھگ 1 مہینہ گزر گیا۔ خلیفہ کا آدمی جنیدی کے پاس آیا اور اس سے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں خلیفہ کے پاس جانا ہے۔ اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور خود سے باتیں کرنے لگا کہ خلیفہ کو کیا جواب دے گا۔ اس کی باتوں سے بالکل لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ وہ محل میں داخل ہوا اور خلیفہ کا احترام کیا۔ خلیفہ کھانا کھا رہا تھا اور کسی اچھی خبر کے انتظار میں تھا۔ اس نے جنیدی سے پوچھا اس بچے کی کیا خبر ہے؟ جنیدی بولا میرے آقا، اسے بچہ نہ کہیے بلکہ اسے ماہر استاد کہیے۔ خلیفہ کے حلق میں لقمہ اٹک گیا۔ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا کیا مطلب؟ صاف کہو۔ جنیدی نے کہا بادشاہ سلامت، مدینے میں سب میرے علم کے بارے میں جانتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے اور سمجھدار ہے۔ میں اسے جو سکھانا چاہتا ہوں وہ اسے پہلے سے معلوم ہے، یہاں تک کہ وہ میری بھی غلطیاں پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ قرآن بھی نہیں لاتا۔ اگر میں اس سے کسی بڑے سورے کو پڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ اسے آخر تک سنا دیتا ہے۔ اسے سبھی آیتوں کا مطلب بھی اچھی
طرح معلوم ہے میں اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اسے سکھاؤں اور وہ پہلے سے نہ جانتا ہو، یہاں تک کہ وہ مشکل سے مشکل سوالوں کے بھی جواب کو جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کے پاس یہ علم کہاں سے آیا ہے، اس کے سامنے ایسا لگتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں بلکہ میں اس کا شاگرد ہوں۔ اس سے پہلے کہ جنیدی کی بات ختم ہو، محتسم زور سے چلایا اور ایک بڑا سا انار اٹھا کر اسے دے مارا، پھر تیزی سے گھاٹ کی طرف دوڑا اور اس کی تلوار کو نیام سے کھینچتے ہوئے وزیر کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وزیر بیچارہ ڈر کے مارے وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ جی پیارے بچوں، ہمارے سبھی اماموں کے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے، اس لیے وہ بچپن سے سب کچھ جانتے ہیں اور دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کرتے، اس لیے ان کے ماننے والوں کو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے وہ علم میں دوسروں سے پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے ہوں۔